نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا وازواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبی دو عالم فخر مجسم شفیع معظم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر ہدیہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رمضان المبارک کی عظمت اور شان کے حوالے سے بیان جو ہے وہ آپ لوگ سماعت فرما رہے ہیں۔ صحیحین میں، سنن ترمذی اور نسائی میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان دروازوں میں ایک دروازے کا نام ہے باب الریان۔ کریم آقا رؤوف الرحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ باب الریان دروازے سے صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو روزہ دار ہوں گے۔ یعنی باب الریان دروازہ جو ہے اس سے وہی لوگ داخل ہوں گے، جنت میں جائیں گے کہ جو روزہ دار ہوں گے، اور روزہ بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھا ہوگا، نہ کسی اور طمع کے لیے، نہ کسی اور لالچ کے لیے کہ لوگ مجھے روزہ دار کہیں۔ روزہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور رب ہی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ بخاری اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کا روزہ رکھے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کی راتوں کا قیام کرے گا اور اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے شب قدر کا قیام کرے گا اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یعنی جو اس نیت سے روزہ رکھے کہ میرا رب جو ہے وہ اس کا یہ فرض ہے، اور یہ بات یاد رکھنا دوستان جی وقار، فرض جو ہے نا، فرض اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ روزے فرض ہی نہیں ہے، تو وہ بندہ کافر ہو جائے گا، اس کی کوئی عبادت اللہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔ ایک بندہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ روزے فرض ہے لیکن میرے اوپر کمی ہے کہ میں بیمار ہوتا ہوں یا کوئی اور معاملہ ہے جس کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھتا، وہ مومن ہوگا لیکن گناہگار ہوگا، یعنی فرض چھوڑنے والا، فرض کا تارک ہوگا۔ ایک بندہ ہے جو کہتا ہے کہ نماز ہے ہی نہیں، یعنی نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، وہ بندہ بھی کافر ہوگا۔ اور ایک بندہ ہے کہ جو فرض سمجھتا ہے لیکن پڑھنے نہیں آتا، وہ گناہگار ہے اور فاسق ہے، وہ بندہ مردود الشہادہ ہے، اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرض میں کوتاہی کرتا ہے، نماز پڑھنے نہیں آتا۔ اور اسی طریقہ سے اور بھی جتنے بھی فرائض ہیں، مثال کے طور پر مخیر حضرات جو پیسے والے ہیں، مال و دولت والے ہیں، ان کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ غریب بندہ ہے ان کے اوپر فرض نہیں ہے، کیونکہ مالداروں کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے لیکن غریبوں کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ کہتا ہے کہ فرض ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر کچھ ایسے طبقے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے ہی نہیں، یہ ٹیکس ہے۔ اللہ پاک معاف فرمائے، جو اللہ رب العالمین کے فرض کا انکار کرے وہ بندہ کافر اور مرتد ہوتا ہے، اس کی کوئی عبادت اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کے لیے رمضان کی راتوں کا قیام کرے، یعنی نماز تراویح پڑھے اور نفلی عبادت کرے جو رمضان کی راتوں میں، خصوصاً رمضان کی راتوں میں، بقیہ تو ہمیں ٹائم نہیں ملتا لیکن رمضان میں وافر ٹائم ہوتے ہیں، بندہ اپنے سارے کام کاج جو ہے وہ جلدی سے ادا کر لیتا ہے۔ یعنی صبح مثال کے طور پر بندے نے سحری کی تو جلدی نماز فرض بھی ادا ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کے پاس بہت سارا ٹائم ہے، وہ اپنے ساری زندگی کے معاملات کر سکتا ہے۔ پھر رات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بندہ وقت نکالے تو قیام کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے صوفیاء کا یہ طریقہ ہے، اولیاء کا یہ طریقہ ہے، وہ فرض بھی پورے کرتے، واجب بھی پورے کرتے،
سنتے بھی پوری کرتے اور سنتوں کے بعد وہ ساری ساری رات نوافل ادا فرمایا کرتے، تب جا کر اللہ رب العالمین کا قرب انہیں نصیب ہوا۔ لیکن ہمارے تو فرض ہی پورے نہیں ہیں، ہمارے فرضوں کے اندر کوتاہی ہے، واجب ہمارے پورے نہیں ہیں، واجبوں کے اندر بھی کوتاہی ہے، سنتے تو اس سے ہم دور بھاگتے ہیں، میٹھی میٹھی سنتے ہیں ہم سب کو یاد ہے، لیکن جو ایسی سنتے ہیں وہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ لوگ دلیلیں مانگتے ہیں کہ بھائی رمضان المبارک میں تراویح بندہ نہ پڑھے تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، یعنی مسائل لوگ پوچھتے ہیں۔ بھائی اللہ کے بندو، رمضان سال کے بعد آتا ہے، کیا پتہ اس سال ہمیں رمضان ملا، اگلے سال ہمیں میسر ہی نہ ہو۔ اس سال جو ہے نا تم اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، ہو سکتا ہے کہ اگلا رمضان ہمیں ملے یا نہ ملے، لیکن لوگ دلیلیں مانگتے ہیں۔ حالانکہ علم کی کمی نہیں ہے، ہر بندے کو معلوم ہے، یہ میں بیان کروں یا نہ کروں ہر بندے کو معلوم ہے کہ نماز فرض جو ہے وہ کون سی ہے، نماز واجب کون سی ہے، نماز سنت کون سی ہے، ساری چیزیں پتہ ہے ان کو، لیکن پتہ ہونے کے باوجود وہ لوگ عمل نہیں کر رہے۔ یہ بات یاد رکھنا دوستان جی وقار، جب امت اور قوم جو ہے وہ عمل نہیں کرے گی، بد عمل ہو جائے گی، تو پھر ان پر عذاب بھی طرح طرح کے مسلط ہوں گے۔ اب جو ہمارے ملک کا حال بنا ہوا ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ علم کی کمی ہے؟ نہیں، علم ہر بندے کو معلوم ہے کہ نماز فجر چھوڑنے والا بندہ کتنا بڑا گنہگار ہوتا ہے۔ نماز عشاء بغیر پڑھے سو جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں ایک اونٹ آیا تھا، اور یہ مدلل حدیث ہے، میں کئی بار سنا چکا ہوں۔ اونٹ آیا اور آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی اونٹ کا جو مالک تھا نا، یہ بات یاد رکھنا، اونٹ کا مالک تھا اور اس کا اونٹ جو ہے نا اس کی بات کو نہ مانتا۔ جب وہ وزن لادنے کے لیے اپنے اونٹ کے پاس جاتا تو وہ اونٹ جو ہے وہ بھاگ جاتا، اس کی بات کو نہ مانتا، یعنی نافرمانی کرتا آگے سے۔ تو وہ بندہ حضور کی برگاہ میں آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا اونٹ ہے، میں نے پیسوں سے خریدا ہے، اور یہ بات یاد رکھنا، پیسوں سے جو بندہ جو چیز خریدے اس کا مالک وہ ہوتا ہے، یعنی اس نے پیسے لگائے ہیں، چیز حقیقت میں اس کی ہے۔ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس اونٹ پر بڑا بڑا کام کرتا ہوں، گھر کا سارا نظام اس اونٹ پر چل رہا ہے کہ میں اس پر بوجھ لاتا ہوں، تو سفر بھی کرتا ہوں، سارے معاملات اسی سے چل رہے ہیں۔ یا رسول اللہ میرا اونٹ جو ہے مجھ سے نافرمانی کرتا ہے، بھاگ جاتا ہے، جب میں اس پر وزن لادنے کے لیے اسے بلاتا ہوں تو یہ بھاگ جاتا ہے۔ تو یا رسول اللہ اس اونٹ سے پوچھئے، سبحان اللہ، اس اونٹ سے پوچھئے، میرے آقا جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس اونٹ کو میرے پاس لے آؤ یا مجھے اس کے پاس لے چلو، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بندہ لے کر اپنے گھر کے اندر گیا جہاں اس نے اونٹ باندھا ہوا تھا، تو میرے کریم آقا اس اونٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور کریم آقا رؤوف الرحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب گئے نا تو اس کے کان میں کچھ بات کہی جو ہمیں نہیں پتا کہ کیا بات کہی۔ کریم آقا رؤوف الرحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں وہ اونٹ عرض کرتا ہے اپنی بولی کے ساتھ، یعنی ہر پرندے کی اپنی بولی ہے، ہر جانور کی اپنی بولی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام امت کے جو ہے نا والی بن کر آئے، امت کے نبی بن کر آئے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو یہ علم عطا فرمایا کہ جانوروں کی بولیاں جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی جانتے ہیں۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں اس اونٹ نے عرض کیا، بولا، یعنی اپنی بولی میں بولا جو ہمیں نہیں پتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو ضرور بتایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ اونٹ جو ہے نا اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا، اونٹ جو ہے نا جانور ہو کر، چار ٹانگوں والا ہو کر، وہ اپنے مالک کی جس نے اسے رکھا ہوا تھا اس کی شکایت کر رہا تھا۔ اشرف المخلوقات حضرت انسان ہے، جانور اشرف نہیں ہے، لیکن وہ جانور جو ہے اشرف المخلوقات کی شکایت کر رہا تھا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں اس کو ہر معاملے کے اندر میں اس کے ساتھ تھا، باتیں مانتا تھا، لیکن جب سے اس نے عشاء کی نماز کو چھوڑ دیا، بغیر پڑھے یہ سو جاتا ہے، اور جب بغیر پڑھے سو جاتا ہے نا تو میں ڈر جاتا ہوں کہ کہیں سوتے ہوئے اللہ کا عذاب نازل ہو اور میں اس کے گھر میں موجود ہوں تو وہ عذاب مجھ پر بھی نازل نہ ہو جائے، اس لیے میں اسے دور بھاگتا ہوں۔ مجھے ایسا مالک نہیں چاہیے، میں ایسے مالک کے پاس نہیں رہتا
جو اپنے مالک کا غدار ہو۔ دیکھو نا، ہم کھاتے اللہ کا ہے نا، رب تعالیٰ میں رزق دیتا ہے، رب نہ دے تو کوئی لے سکتا ہے، رب نہ دے تو کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں، اللہ رب العالمین کا ہم کھاتے ہیں۔ تو یار رب سے ہم دغا کریں تو یعنی کہ کھانے کی بات آئے تو ہم سارے حاضر ہو جائیں، لیکن اللہ کے فرض کی بات آئے تو سارے جو ہے نا وہ سیڑھیوں کے اوپر کھڑے ہو جائیں، اللہ کا فرض چھوڑ دیں۔ تو دوستان جی وقار، فرض چھوڑنے والا جو بندہ ہے وہ سراسر اللہ رب العالمین کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اب وہ اونٹ ہو کر حضور کی بارگاہ میں جب وہ عرض کر رہا ہے، اونٹ ہو کر، یاد دیکھو حضرت انسان نہیں ہے، اشرف المخلوقات نہیں ہے، جانور ہے، 4 ٹانگوں والا۔ جن جانوروں کو ہم کہتے ہیں کہ بے وقوف ہوتے ہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہوتا، لیکن وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، یا رسول اللہ یہ رات کو میرا مالک جو ہے نا سوتا ہے لیکن بغیر نماز پڑھے سو جاتا ہے۔ تو کریم آقا رؤوف رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مالک کو بلا لیا، فرمایا ادھر آ، تو فرمایا تو اس طرح کرنا، تو اپنے مالک سے صلح کر لے اور یہ اونٹ تم سے صلح کر لے گا، یعنی تو اپنے رب کی ماننا تو یہ اونٹ تیری مانے گا، جب تو اللہ کی نہیں مان رہا یعنی کہ فرض نماز کو چھوڑ رہا ہے تو یہ اونٹ ہو کر یہ تمہاری بات کس طرح مانے۔ تو دوستان جی وقار، بندہ مطالبہ کرے کہ میری اولاد میرے مانے تو وہ اولاد اس وقت تک تمہاری نہیں مانے گی جب تک کہ تم اپنے مالک کے وفادار نہیں بن جاتے۔ تو آج اکثر گھروں کے اندر یہ لڑائی جھگڑا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی، اور جی پہلے وقت ٹھیک تھا۔ میں نے کہا وقت وہی ہے، بندے بدل گئے ہیں، وقت وہی ہے، سورج وہی ہے، چاند وہی ہے، تارے وہی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے والد گرامی کی بڑی تعریف اور بڑی محبت کرتے ہیں ان سے، تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے۔ دوستان جی وقار، ہمیں تربیت دی گئی، آج وہ تربیت ہمارے بچوں سے نکال دی گئی ہے۔ آج بچوں کو کوئی اصلاح کی بات کہے، وہ بچے آگے سے منہ پھٹ ہے، وہ آگے سے جو ہے نا لڑائی پر اتر آتے ہیں۔ بھائی یہ کیا، یہ تربیت کے اندر کمی ہے۔ ڈگریاں ان کے پاس ہے، پڑھے لکھے ہے، وہ تعلیم ان کے پاس ہے، لیکن جو تعلیم اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر دے اس علم سے جاہل رہنا بہتر ہے۔ بندہ پڑھا بھی ہو لیکن اس کو بولنے کی تمیز ہی نہ ہو کہ بڑا کوئی بات کہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے بڑوں کی بات کو نہیں مانتا، ان کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، میں محمد کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے کہ میرا اس بندے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو دوستان جی وقار، آج دیکھو ہم کدھر جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرضوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں، اور لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ یار رمضان کے اندر 20 تراویحاں پڑھنی ہمارے لیے مشکل ہے۔ یار ایک لمحہ آئے گا نا جب تمہاری بات آئے تو تم جو ہے نا 2 گھنٹے 4 گھنٹے کھڑے رہتے ہو، لیکن جب اللہ رسول کی باری آئے تو وہاں پر تمہیں جو ہے نا اپنے کام یاد آ جاتے ہیں، وہاں پر یہ کہتے ہو کہ ہمیں نیند آئی ہوئی ہے، وہاں پر یہ کہتے ہو میں بیمار ہوں، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ بندے جو ہے نا، بندے یہ بڑے لالچی ہوتے ہیں، بڑے لالچی ہوتے ہیں۔ اپنی بات آئے تو ہو سکتا ہے 3 گھنٹے بندہ کھڑا رہے، بزرگ سے بزرگ بندہ بھی کھڑا رہے گا، لیکن اللہ رسول کی بات آئے تو تھوڑی سی قرات لمبی ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ میں نے سنا، وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، دوستان جی وقار سنیے گا۔ وہ بزرگ بیمار ہو گئے، میں کہتا ہوں ایسے بابے اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، ایسے بابے جو اللہ کی رحمت بن کر آئے، ایسے بابوں سے اللہ محفوظ فرمائے جو اللہ کے گھر میں آ کر لوگوں کو جو ہے نا اپنی چھڑیاں دکھا کر کہتے ہیں کہ خبردار مسجد کے اندر آنا، ایسے بابوں سے رب پناہ عطا فرمائے۔ بزرگ کا واقعہ میں نے دوستان جی وقار سنا ہے، وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، شاید کہ کسی بندے سے جو ہے نا کسی بندے کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ وہ بابا جی ہو گئے بیمار، جب بیمار ہوئے نا تو ہاری بیماری کون دینے والا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ شفا کون دیتا ہے؟ رب العالمین دیتا ہے، اس کے بغیر کوئی شفا دینے والا نہیں ہے۔ بیمار ہو گئے بزرگ، چلے گئے اسپتال کے اندر، تو گئے نا تو وہاں پر ان بابا جی کو دماغ کا کوئی مسئلہ تھا، تو ڈاکٹر نے جو ہے نا لکھ دیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے 10 دن یا 14 دن جو ہے نا جھکنا نہیں ہے، یعنی کہ اس طریقہ سے نیچے نہیں ہونا ہے، یعنی ڈاکٹر نے یہ لکھ کر دیا کیونکہ دماغ کا مسئلہ تھا کہ آپ نے جھکنا نہیں ہے۔ جھکنے سے مراد یہی ہے نا بندہ رکوع میں نہ جائے، سجدے میں نہ جائے، جھکنا تو اسے کہتے ہیں نا، اور اپنے مالک کی بارگاہ میں تو بندہ جھکتا ہے۔ تو جب وہ بابا جی گھر آئے نا تو آ کر اپنی بہو سے کہنے لگے جو اس کی
بیٹے کی بیوی تھی، بہو سے کہنے لگے کہ بیٹا ادھر آؤ، یہ پرچی کے اوپر جو لکھا ہوا ہے نا، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ بابا جی نے جو ہے نا، اس کی بہو جو تھی نا، اس نے پڑھا، اس نے کہا کہ بابا جی یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 14 دن جو ہے نا آپ نے جھکنا نہیں ہے۔ تو کہا بیٹا ایک بات میں تم سے کرنا چاہتا ہوں، 14 دن میرے لیے کھانا نہیں پکانا ہے۔ اللہ اکبر، 14 دن میرے لیے کھانا نہیں پکانا۔ وہ بہو آگے سے کہنے لگی، جو اس کی نوح تھی، وہ کہنے لگی بابا جی یہاں پرچی کے اوپر تو نہیں لکھا ہوا کہ آپ کھانا نہ کھائیں۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، وہ بابا جی کہتے ہیں کہ میں 14 دن جو ہے نا جب سجدہ نہیں کروں گا تو میں 14 دن اس مالک کا کھاؤں گا بھی نہیں، 14 دن میں اس رب کا کھاؤں گا بھی نہیں، کھاؤں میں اللہ کا اور اللہ کی بارگاہ میں جھکوں نہیں، تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کا کھاؤں اور اس کے گن نہ گاؤں۔ تو میں 14 دن تک کھانا نہیں کھاؤں گا، ہاں موت آتی ہے تو آ جائے، لیکن میں نہ نماز کو چھوڑوں گا تو نہ اللہ رب العالمین کے احکام کو چھوڑوں گا۔ تو دوستان جی وقار، یہ لمحہ فکریہ ہے، اگر وہ بابا جی بیماری کی حالت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں جھکنا انہوں نے نہیں چھوڑا، تو دوستان جی وقار ہمیں کیا موت پڑی ہے؟ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، ہٹے کٹے ہیں، بالکل ہر بندہ موجود ہے اور ہر بندے کو معلوم ہے یہ ہٹ درمی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ یہاں نماز فرض ادا ہو رہی ہے، لوگ اپنی باتوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، یہاں جو ہے نا دوستان جی وقار جماعت کھڑی ہے، لوگوں کو دلوں کے اندر سے ڈر ہی نکل گیا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فرض نماز کا کتنا درجہ ہے اور جماعت کو چھوڑنے والا کتنا عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ کریم آقا فرماتے ہیں کہ جماعت کو ایک بار چھوڑنے والا جو ہے نا بندہ، وہ مردود فاسق ہوتا ہے، اور بار بار بندہ چھوڑے تو یہی وتیرہ بنا لے، تو لوگ اگر ان کے بارے میں بات نہیں کریں گے تو وہ عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ بندے نماز نہیں پڑھ رہے، لیکن ہم اگر نہیں بولیں گے تو ہماری نماز کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، بولنا چاہیے۔ دیکھو یار کہ ہم اپنے گھروں میں بچوں پر ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں نا، سختی کرتے ہیں، تو اللہ کے بندوں کے اوپر بھی سختی کرو۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ایک بندہ بھی سیدھے رستے کے اوپر آ گیا تو وہ ہمارے لیے کافی ہوگا۔ آخری بات یہ تھی دوستانی جی وقار، دیکھو وہ بابا جی فرمانے لگے کہ 14 دن میں نہیں جھکوں گا نا اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ رب العالمین کا کھاؤں، میں 14 دن کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا کھایا جائے نا اس کے گن گائے جائے۔ اللہ ہمیں دینے والا ہے، رب العالمین ہمیں جو ہے نا وہ دیتا ہے، لیکن رب العالمین کی بات کو مانا جائے یا نہ مانا جائے؟ مانا جائے نا۔ اللہ رب العالمین کا بلاوا حی علی الصلاۃ، لیکن بندہ کتنا نڈر ہو گیا، ڈر ہی اس کے دل کے اندر رہا ہی نہیں ہے رب العالمین کا، سن کر بھی کانوں کے اندر آواز ٹکراتی ہے لیکن وہ ایسا ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ ہماری مسجدیں ویران پڑی ہیں، تو جب بندوں کو دیکھا جائے، خدا کی عزت کی قسم کہتا ہوں، یہ جامعہ مسجد انوار مدینہ ہے نا، دنیا کے جس کونے میں مجھے لے چلے اور میں آپ کی مسجد کا نام لے کر لوگوں سے کہوں گا کہ یار اللہ پاک معاف فرمائے کہ پہاڑی علاقے میں ایک ایسی مسجد تھی جس کا نام انوار مدینہ مسجد تھا، بڑی خوبصورت بنی تھی، کروڑوں روپے لگائے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، میرے آقا کا فرمان ہے، میرے آقا فرماتے کہ وقت آئے گا چپے چپے کے اوپر اللہ کے گھر مسجدیں بنی ہوں گی لیکن غیر آباد ہوں گی، تو یہ غیر آباد ہی ہے، یہ آباد نہیں ہے۔ آبادی 4 بندوں سے نہیں ہوتی، آبادی ہوتی ہے کہ محلے کے اندر اور دوستان جی وقار گاؤں کے اندر اگر 50 گھر ہے نا تو کم از کم 50 گھروں میں 2 مرد تو ہوں گے نا، 2 نہیں ہے تو 1 مرد تو ہوگا نا۔ 50 بندے بنتے ہیں، اگر وہ نماز کے اندر آئے نا تو ہماری 2 صفحے کے باہر جائیں، 50 بندے جو ہے نا کم از کم گھر ہوتے ہیں، لیکن وہ مصلی گھر بچھا لے تو پھر اس مسجد کو تالا لگا دے، پھر ٹھیک ہے کوئی بھی نہ آئے، سارے گھر میں نماز پڑھے۔ جب اللہ کا گھر بنا ہے تو خدا را اس کو آباد کرے۔ بارہا مرتبہ بتایا جاتا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ فرض نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا جو ہے یہ فرض ہے، اور اگر ہم چھوڑے تو دوستان جی وقار گناہگار ہوں گے، لیکن ہمارے دلوں سے ڈر نکل چکا ہے۔ ہمیں دنیا کا ڈر ہے، رزق کا ڈر ہے، لیکن رب العالمین کا ڈر ہمارے دلوں سے نکل گیا۔ ہر بندہ گھر میں ٹھیک ٹھاک ہٹا کٹا سن رہا ہے اور سنتے بھی ہیں، سارے کہتے بھی ہیں کہ آج یہ مسئلہ بیان ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہٹ درمی ہے۔ مجھے ایک بندہ ملا تو کہنے لگا کہ آپ کے بیان کا کوئی اثر ہوا ہے لوگوں پر، تو میرے دل میں ایک بات آئی، میں نے کہا کہ اثر تو تب ہو نا
کہ جیسے حضرت نوح علیہ السلام ان کی تبلیغ کا عرصہ زیادہ یا میرا، مجھے تو 8 ماہ بھی پورے نہیں ہوئے، تو حضرت نوح نجی اللہ رب العالمین کے نبی ہیں، کتنی تبلیغ انہوں نے کی؟ 950 سال، اور ایک روایت کے اندر آیا 1450 سال آپ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، لیکن کتنے بندے ایمان لے کر آئے؟ 82 بندے یا 72 بندہ جو ہے وہ ایمان لے کر آیا، باقی وہ بے ایمان ہی رہے۔ لیکن جب انہوں نے بات نہ مانی نا، پھر رب تعالیٰ نے ساروں کو غرق کیا یا نہ کیا؟ یہ بات یاد رکھنا، یہ ٹکراؤ جو ہوتا ہے نا ہماری باتوں کا، یہ بالکل ایسے نہ جانے، ہم تو اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، بھائی کوئی آئے یا نہ آئے، ہمارا کام ہے دروازہ کھٹکھٹا دینا، دستک دے دینا، روزانہ ہم در کھٹکھٹاتے رہیں گے، کبھی نہ کبھی دروازہ تو کھلے گا نا۔ اگر نہیں کھلے گا، ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، بھائی دروازہ ہم کھٹکھٹا رہے ہیں، اللہ کے نبیوں کا یہ کام ہے تبلیغ کرنا، اور ہر بندے کو آپ دعوت دیتے، لیکن کتنے بندے ایمان لے کر آئے؟ 72 یا 82 بندے جو ایمان لے کر آئے، میرے رب نے پھر حکم نازل کر دیا، فرمایا اے نبی جو ہے نا ایمان والے، ان ساروں کو کیا کرو؟ کشتی کے اندر بٹھا لو، اور کشتی کے اندر جو بیٹھ گیا نا وہ سارے گئے بچ، اور جو کشتی کے اندر نہ بیٹھے، سکا بیٹا ان کا کینان کھڑا تھا نا، تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، تو رب العالمین نے فرمایا پہاڑ بھی میرے ہیں، ہائے ہائے پہاڑ بھی میرے ہیں، تو پہاڑ پہ چڑھتا ہے تو چڑھ جا۔ پانی جب اللہ کا عذاب آئے نا پانی کی صورت میں آیا، تو وہاں دوستان ذی وقار پھر کیا ہوا؟ پانی جو ہے نا جب اوپر کی طرف چڑھا نا تو وہاں وہ دلیلیں گڑنے لگ پڑا، اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا، جیسے آج سائنسدان عقل کا استعمال کرتے، عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ دوستان ذی وقار میرا رب جب عذاب بھیجتا ہے نا تو بندہ جو ہے نا پاویں فلسفی کیوں نہ ہو، پاویں سائنسدان ہی کیوں نہ ہو، وہ تباہ ہو کر رہتا ہے۔ تو وہ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا پانی نیچی جگہ جاتا ہے، بھئی ہماری عقل بھی یہی کہتی ہے نا، پانی ادھر جاتا ہے، پانی اوپر کبھی نہیں آیا۔ لیکن جب عذاب آئے نا تو پانی میں کیا کہتا ہوں کہ اگر رب چاہے نا تو زمین والا پانی آسمان کی طرف اٹھ جائے، رب چاہے تو دوستان ذی وقار کیا ہوا؟ جب پانی اس کے پہاڑ کے اوپر جب چلا نا تو بالکل وہ غرق ہو کر رہ گیا۔ اللہ رب العالمین کے نبی نے، بیٹا تھا نا، بیٹے سے پیار ہوتا ہے، تو جب دعا مانگی تو رب نے منع کر دیا، رب تعالیٰ نے منع کر دیا، فرمایا کہ اے نبی اب دعا نہ مانگیے گا، کیونکہ یہ تمہاری آل میں سے نہیں ہے، تمہارا بیٹا ہی یہ کافر ہو چکا ہے، کیونکہ ایک نبی کی جو بات نہ مانے وہ کافر ہوتا ہے۔ تو جب ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم بات نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان رہ جائیں گے؟ نہیں بھائی، ہم مسلمان نہیں رہیں گے۔ جب اللہ کے نبی کی بات آئے تو ہم نہ مانیں۔ وہ نبی نجی اللہ نوح نجی اللہ ہے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ بچے کون تھے؟ بچے وہی تھے جو ایمان لے کر آئے اور کشتی کے اندر سوار تھے۔ تو خدا را دوستان ذی وقار یہ ٹکراؤ ہم روزانہ سنتے ہیں، ہمارے سر تک جوں تک نہیں رینگتی، ہماری مسجد ویسے ویران ہے۔ اللہ کے بندو اس کو ہم سب نے آباد کرنا ہے، اور جامعہ مسجد انوار مدینہ کو انڈیا سے لوگ آ کر آباد نہیں کریں گے، ہم اہل بنتی والوں نے آباد کرنا ہے۔ گھروں کے اندر ہم موجود ہیں، جب بھی آپ باہر نکلے نا، کوئی بندہ بھی ملے آپ اس کو دعوت پیش کریں، آپ کا بھی اجر لکھا جائے گا اور ہمارے سنانے کا بھی اجر لکھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔